کائنات پر سب سے اہم رشتہ جو قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس کائنات پہ جو سب سے آخری رشتہ باقی رہ جاتا ہے وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے، جنت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے گا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، تو اس رشتے کو جنت میں بھی رکھا گیا ہے۔ کائنات پر سب سے اہم رشتہ یہ ہے، اور کائنات پہ جو سب سے پہلے یہ رشتہ قائم کیا گیا تو وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی صورت میں یہ رشتہ قائم کیا گیا۔ آپ حضرات کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم رشتہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کائنات پر سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور کائنات پہ سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے، اولاد جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، اولاد کی شادی ہو گئی، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، تو آخر میں آپ دیکھتے ہیں یہی دونوں میاں بیوی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو کائنات پر جو آخری رشتہ رہ جاتا ہے وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ رہ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس رشتے کو جنت میں بھی ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو اس سے اس رشتے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں، تو لہٰذا اس رشتے کو نبھانے کے کچھ اصول ہیں، اور اسی طرح یہ رشتہ بڑی محبت چاہتا ہے۔ اس رشتے کو اس انداز میں ہم نے گزارنا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ ایک ایسا مثالی گھر بن جائے، اور ایک ایسا گھر بن جائے کہ جس سے محبت کی کرنیں پھوٹیں۔ میں آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کھائے وہی اس کو کھلا، اور اسی طرح ارشاد فرمایا، جس طرح کا لباس خود پہنے اس طرح کا لباس اس کو پہنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ مارنا۔ اس سے متعلق میں آپ کو آخر میں بات سمجھاؤں گا کہ چہرے پر نہ مارنا اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ گھر میں بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر گھر سے یہ خبر آتی ہے کہ شوہر غصے میں آ گیا اور اپنی بیوی کو مارا، تو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ، نہ کہ یہ کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے، نہ کہ معاملات درست ہوں گے۔ عورت کو پیار سے سمجھائیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی جو پیدا کی گئی ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا کی گئی ہے، لہٰذا اگر آپ پسلی کو دیکھیں تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اب اس کو آپ نے پیار محبت سے سمجھا کر کوشش کر کے ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ اس انداز میں آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹوٹ جائے یا تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ عورت کو پیار محبت سے سمجھا کر
اپنی محبت بھری زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو اس کی کوئی عادت پسند نہیں تو کوئی عادت ایسی بھی تو ہوگی اس کی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو اگر کوئی بات ایسی آپ کو اس کی نظر آ رہی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ تصور کریں جو اس کی عادت آپ کو پسند ہے اس کو آپ سوچ لیں، اور جو عادت پسند نہیں اس سے صرف نظر کر لیں، اور جو عادت آپ کو اس کی پسند نہیں ہے اس پر اس کی آپ تنبیہ کریں، اس کو سمجھا دیں پیار محبت کے ساتھ تاکہ یہ رشتہ قائم رہے۔ کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دینا، اور شیطان اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہے یہ حقیقت میں دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہے۔ اب یہ دو خاندان ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس رشتے کو بچانا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں بیان کروں گا کہ اس رشتے کو بچانے کے لیے قرآن نے کتنا خوبصورت اسلوب بیان کیا ہے، اور اتنے لمبے طریقے سے مرد اور عورت کو سمجھایا ہے تاکہ یہ رشتہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو اس رشتے کی بقا میں ہی دو خاندان کی بقا ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو دو خاندان مد مقابل ہوتے ہیں اور ایک معاشرہ سنگین صورت کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ نفرتیں قدورتیں انسان کے دل و دماغ میں رہ جاتی ہیں جو کینسر بن کر انسان کے دل اور دماغ کو کھا جاتی ہیں، اور قبر تک یہ نفرتیں انسان کے دل و دماغ میں رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اس رشتے کو بچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت کو بار بار بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ جبکہ پوچھنے والے کا سوال یہ تھا کہ مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ محبت کا انداز دیکھیں، اپنی بیوی سے محبت کا انداز دیکھیں اور محبت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت زندگی، معاشرتی زندگی ہمارے سامنے بیان کی۔ یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو معاشرتی زندگی بیان کی تاکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں بلکہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے کس قدر محبت ہے کہ ہماری پیاری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گلاس میں پانی پیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلاس میں اور اس جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں پر اماں کے ہونٹ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کتنی خوبصورت معاشرتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی عادت آپ کو اپنی بیوی کی پسند نہیں تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو آپ کو اس کی پسند ہے، تو یہی سوچ لیں، اور یہ سوچ کر آپ کیا کریں، محبت کے رشتے کو قائم رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔
اب یہاں پر بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی کہ بھائی تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا اس رشتے کی قدر کرنی ہے اور اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے تاکہ یہ محبت کا رشتہ آگے چلتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے ہی خوش مزاج محسوس ہوتے ہیں، باہر ملیں گے بڑی محبت کے ساتھ ملیں گے اور آپ ان سے گفتگو کریں گے تو بڑی محبت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن ان کا رویہ ان کے گھر میں بہت ہی برا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو باہر تو بڑا خوش مزاج ہے لیکن گھر کی حقیقت کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اس بات کی گواہی تاریخ بھی دیتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات حیات تھی، زندہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی ازواج مطہرات کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ دیکھیں اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری معاشرتی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ کے وصال پر آپ کی 9 بیویاں حیات ہیں، لیکن ان 9 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شکایت نہیں۔ ایک بیوی ہو تو اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، عدل و انصاف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر 2 بیویاں ہوں تو اس میں انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا، محبت کے ترازو کو قائم رکھنا اور اس میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح 3 ہوں تو اور مشکل ہو جاتا ہے، 4 ہوں تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات آپ کی حیات تھی، زندہ تھی، لیکن ان میں محبت کا، عدل و انصاف کا ایسا ترازو قائم رکھا کہ کسی بیوی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شکایت نہ تھی۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری بیٹی اپنے والد سے چادر لے آؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے آؤ۔ یہ اماں خدیجہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہی ہیں اور پیغام بھیج رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اپنے والد سے چادر لے آؤ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور چادر مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیوں چاہیے، بھائی کیا غرض ہے چادر کی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے کے لیے واپس آ رہی ہیں اپنی والدہ کے پاس، تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ سخت بیمار تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سخت بیمار ہوں اور لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ چادر اس لیے مانگ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں مجھے کفن اس میں دیں۔ اب آپ محبت کا عالم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی ہے اور بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے محبت کتنی ہے اور اس کا عالم کیا ہے، اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اماں نے فرمایا میں چادر اس لیے مانگ رہی تھی کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے اس میں کفن دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ آپ نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی میں اتار کر دے دیتا۔ یہ محبت ہے بیوی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت معاشرتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کی، اور اگر ہم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ میاں کو اپنی بیوی کے سارے حقوق بجا لانے چاہیے اور اسی طرح بیوی کو اپنے سارے شوہر کے حقوقوں کو بجا لانا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرے، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھیں۔ تو دیکھیں ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کھل کر ہمارے سامنے پیش آ گئی، لیکن ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو اور اگر ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لا رہے ہوں تو ہمارا معاشرہ اسے رن مرید کے نام سے پکارتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات بتائی ہے کہ اس کائنات پر جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا گیا وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا کی صورت میں، اور اس کائنات کے آخر میں بھی جو رشتہ باقی رہ جاتا ہے وہ بھی میاں بیوی کا ہے، اور اسی طرح جنت میں بھی یہ رشتہ رہے گا۔ تو اس رشتے کی بڑی اہمیت ہے، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خراب نہ کریں، ضائع نہ کریں، ایک دوسرے کے مد مقابل آپ نہ کھڑے ہوں۔ تو دیکھیں کس طرح محبت کا یہ رشتہ ہے، اور محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح بیان کیا کہ اگر تو مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو میں وہ بھی تجھے اتار کر دے دیتا۔ اور اسی طرح دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آ رہے تھے کہ میرے سر میں سخت درد تھا، یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں سخت درد تھا، تکلیف تھی۔ تو حضور تشریف لائے تو میں نے کہا ہائے میرا سر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہو رہا، یہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اماں کے سر کے درد کو اپنے سر کا درد کہہ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی۔ ان سب کے باوجود اب دوسری طرف بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف بھی سمجھایا، یعنی تواضع کو قائم رکھا، تواضع کو قائم رکھا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جسے دیکھ کر رب ذوالجلال بھی مسکراتے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ بیان کیا کہ بیویوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، دوسری طرف اب بیویوں کو بھی بیان کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ بتا دیا کہ عورتوں پر حاکم مرد ہیں اور مردوں کی بات کی اہمیت ہوگی۔ یہ نہیں کہ عورت کی بات کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ حاکم ہونے کی وجہ سے بات اور حکم جو ہے وہ مرد کا چلے گا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میاں بیوی میں سے شوہر کی بات کو ترجیح ہوگی، کیونکہ اگر شوہر کی بات کو ترجیح نہ ہو تو گھر کا جو ایک نظام ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور گھر میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ خدمت میں تو ماں کو ترجیح ہوگی، لیکن بات میں، حکم میں باپ کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ باپ ہو، شوہر ہو، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر گھر کے معاملات جو ہیں وہ باپ کے ذریعے یا شوہر کے ذریعے سے چلتے ہیں، اگر معاملات اور حکم میں عورت کو بڑا کر دیا جائے تو گھر کے سارے معاملات خراب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو کیونکہ باپ کا حکم ہے، ایسے ہی شوہر کے حکم کو بھی ترجیح ہوگی، جس طرح باپ کے حکم کو ترجیح ہے، لیکن خدمت میں ماں کو ترجیح ہے باپ کے مقابلے میں۔ تو تواضع کو قائم کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کہا کہ اگر نفلی روزہ عورت نے رکھنا ہے تو خاوند سے پوچھ کر رکھے جب خاوند گھر میں موجود ہو، کیونکہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ اگر عورت رکھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے گی۔ دیکھیں اس میں بھی ایک سبق دے دیا گیا، کیونکہ یہ رشتہ اس قدر اہم ہے۔ یہاں پر یہ جو نفلی روزہ ہے اس کو پیچھے رکھا گیا، شوہر کے مقام کو آگے رکھا گیا اور اس کے حکم کو آگے رکھا گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس رشتے کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے گھر میں بیوی اس کو نہ آنے دے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کا شوہر اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا۔ جس شخص کو اپنے گھر میں آنے کو شوہر پسند نہیں کرتا تو بیوی کو چاہیے اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ تو دیکھیں شوہر کی رضا، شوہر کے حکم کو بجا لانا، یہ حقیقت میں عورت کے لیے زینت ہے۔ اس میں یہ پتہ چل گیا، جیسے میں نے پہلی روایات بیان کی، کہ بیوی کا جو مقام ہے شوہر کے ذمے، تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے، اس کے مقام کو سمجھے،
اسی طرح بیوی کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو سمجھے اور اس کی حکم عدولی نہ کرے، اس کے حکم کو مانے، جسے وہ پسند کرتا ہے اسے وہ پسند کرے، جسے وہ پسند نہیں کرتا اسے وہ پسند نہ کرے۔ تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے شوہر اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا تو وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آپ کہ کتنا بڑا مقام عورت کو دیا جا رہا ہے شوہر کی رضامندی میں، کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھا، اس کی خدمت کی، اور اس حال میں وہ مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا تو رب ذوالجلال اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو بجا لیں، کیونکہ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور نوبت طلاقوں تک پہنچ رہی ہے اور دو خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور اولاد بھی رل رہی ہے۔ صرف میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے اولاد علیحدہ ذلیل ہوتی ہے، دو خاندان علیحدہ ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں اور قبر تک یہ زخم اور درد لیے چلے جاتے ہیں اور یہ نفرتیں لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے تمام حقوق بجا لائے، اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق بجا لائے اور ایک دوسرے سے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی گزرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی؟ آپ نے ان کو جہنم میں کثرت سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ بیان فرمائی کہ اس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی کہ وہ لعنت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑی کثرت سے عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ لعنت کرتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں اپنے بچوں کو پر لعنت کرتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات اور باتیں سننے کو ملتی ہیں شوہروں کے اوپر لعنت کرتی ہیں۔ تو یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں کثرت عورتوں کی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عورت کثرت سے لعنت کرتی ہیں، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، اس وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ دونوں چیزیں عورتوں میں کثرت سے پائی جا رہی ہیں، اور اسی بنیاد پر بہت سارے گھر جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ عورتیں لعنتیں کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بہت سارے کیس ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر کے اوپر لعنت کرتی ہیں، اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ماں اپنے بچوں پر لعنت بار بار کر رہی ہے، اپنی بیٹیوں پہ لعنت کر رہی ہے، تو اس سے گریز کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کا خیال مرد بہت کرتا ہے، لیکن کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا، یا کوئی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں
تو یا کوئی آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یعنی اس کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے، ناشکری بن جاتی ہے کسی ایک بات پر اپنے شوہر کی ساری محبت کو اور اس کی ساری وہ تگ و دو جو اس نے اس کے لیے کی ہے، اب اس کی ساری جو اس نے اس کے لیے مشکل حالات کاٹ کر اس کے لیے کما کر اس کے پاس لایا ہے، اس سب پر وہ پانی پھیر دیتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، ناشکری بن جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالمی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے گھروں میں اسی ناشکری کی وجہ سے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اسی لیے عورتوں کو یہ کرنا چاہیے اور بیویوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ بنے، بلکہ اپنے شوہر کا شکر بجا لیں کہ میرا شوہر جو ہے بڑا اچھا ہے، مجھ سے بڑا محبت کرتا ہے، کوئی بات ایسی پیش آ جائے تو اس پر صبر کرے، اللہ رب العزت اس معاملے سے آپ کو نکال دیں گے، نہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ناشکری کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو کیونکہ مرد گھر کا حاکم ہے تو عورت کو اپنے شوہر کی ہر بات کو ماننا ہوگا تاکہ یہ اس کا گھر ایک اچھا اور مثالی گھر بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور اس کی مثال ان میاں بیوی کی مثال معاشرہ دے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، گھر سے باہر اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے تو یقیناً اس میں لڑائی ہوگی۔ ایک تو شوہر کی حکم عدولی بھی ہے، رب کی اس میں ناراضگی بھی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر کو بھی برباد کرے گی، اس سے لڑائی ہوگی اور نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان میاں بیوی کے درمیان یہ لڑائی طول پکڑتی ہے تو نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا اور شریعت کا یہ اصول ہے، شریعت نے اسے پسند نہیں کیا کہ بیوی شوہر کے حکم کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ تو میری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو وہ کیا کریں، اپنی شوہر کے حکم کے بغیر ہی گھر سے باہر نکلیں باپردہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تواضع کو قائم کیا، بیوی کے حقوق بھی بیان کیے، شوہر کے حقوق بھی بیان کیے، اور ان کے درمیان جو محبت ہے اس کو بھی بیان کیا کہ کیسی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت پیش کر کے بتائی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ اپنی بیویوں کو گالی دو، اسے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تواضع کو قائم رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اگر ایک گھرانہ ایک مثالی گھرانہ بننا چاہتا ہے تو اس کو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو یہ ایک مثالی خاندان بن جائے گا، مثالی گھرانہ بن جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا یہ گھرانہ کتنا اچھا گھرانہ بن گیا ہے اور اس سے آپ کی اولاد کی صحت پر کتنا اچھا اثر پڑے گا، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ بیوی کو سمجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو کس انداز میں سمجھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ غصے میں آ کر انسان اپنا گھر برباد کر بیٹھے، تو اس سے کیا ہوگا، نفرتیں مزید پھیلیں گی۔ تو شوہر بھی
ان معاملات سے سمجھ جائے گا، عورت بھی سمجھ جائے گا۔ تو بیوی کو سمجھانے کا جو طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا آ جائے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ دیکھیں قرآن کے اس اسلوب کو کہ ایک میاں بیوی کے گھر کو بچانے کے لیے قرآن پاک کی کتنی آیتیں اتاری گئی ہیں اور کتنا پیارا اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ ان کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے، عورت کو طلاق ہونے سے بچ جائے۔ تو کیا ہے، اگر ترک کلامی ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جھگڑا ہو جائے، تو سب سے پہلے نمبر پہ قرآن مجید نے کہا وَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، یعنی بیوی کو کہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تمہارے اوپر حق بنتا ہے کہ تم میری بے ادبی نہ کرو، مجھ سے الجھو نہ، اس کو سمجھاؤ کہ تمہیں گناہ ہوگا، مجھ پر زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناؤ۔ امید ہے ایک خاندانی اور اچھی خاتون، ایک اچھی بیوی، وہ انشاءاللہ آپ کی نصیحت پر اثر لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرے گی۔ بار بار یہ نصیحت کرتے رہیں، اب دیکھتے رہیں قرآن کے اسلوب کو۔ اگر نصیحت کرنا کامیاب نہ ہو تو پھر قرآن مجید نے کیا کہا؟ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتی، ساری تو نہیں، الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بہت اچھی ہیں، ساری مائیں بہنیں تو ایسی نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پر مردوں کا قصور ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت مردوں کے لیے بھی ایک ہے کہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو نصیحت کریں آپ، تلخ کلامی ہو جائے تو، اور اگر آپ کی یہ نصیحت کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بستر کو الگ کر لو ان سے۔ اس کا بڑا ہی اثر پڑتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اپنا بستر اپنی بیوی سے علیحدہ کر لیں، بیوی کے قریب جانا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اگر اچھی خاتون ہے، سمجھنے والی خاتون ہے، خاندانی خاتون ہے، وہ کہے گی اب میرا شوہر مجھ سے متنفر ہو گیا ہے، وہ سوچے گی کہ شاید یہ مجھ کو طلاق دے دے۔ اور ایک عورت، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ ایک عورت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو جائے، اس سے علیحدہ ہو جائے، اس کے بستر سے ہٹ جائے۔ تو یہ کبھی بھی ایک خاندانی عورت اور ایک اچھی بیوی یہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ تو الغرض قرآن کے اسلوب کو آپ دیکھتے ہیں، پہلے کہا نصیحت کرو، پھر اب کہا کہ اگر نصیحت سے بات نہیں بن گئی تو پھر اپنے بستر کو اس سے علیحدہ کر دو، اس کے قریب جانا چھوڑ دو۔ اور اگر یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہو تو تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا قرآن نے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ موقع دے کر اس کی پٹائی کرو۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوی کے چہرے پر مت مارو۔ اب وَاضْرِبُوهُنَّ قرآن کہہ رہا ہے موقع دے کر اس کی پٹائی کرو، تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ پٹائی نہ کرو، پٹائی کرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جوتی اٹھائی تو آپ نے مارنا شروع کر دیا یا تشدد اختیار کرنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں بھی موجود ہے کہ کیا کرنا ہے، روایات کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح کیا کی گئی ہے؟ حدیث میں یہ کہا گیا ہے اگر مارنا ہو تو چہرے پر نہ مارو، اور دوسرا یہ کہ جسم پر بھی ایسا نہ مارو کہ نشان پڑ جائیں، بس معمولی سی مار مارو، جیسے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے انسان مارتا ہے، اور یہ مارنا خیر خواہی کے طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ مارنا بھی تشدد والا نہ ہو، چہرے پہ مارنا نہ ہو، اور ایسا مارنا ہو کہ جس کا اثر جسم پر نہ پڑے، نشان اس کا جسم پر نہ پڑے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی کوئی مار ہے، لیکن ایک
سمجھدار بیوی کے لیے اور ایک اچھی خاتون کے لیے، ایک خاندانی خاتون کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو اس سے وہ سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ویسے اس کی نوبت ہی نہ لائے کسی گھر میں بھی، لیکن اگر کہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے مارنے پر بھی کہ جسم پر نشان نہیں پڑ رہا، لیکن ایسے مارنے پر بھی معاملات مزید خراب ہو جائیں گے اور بات مزید خراب ہو جائے گی، فساد برپا ہو جائے گا، تو ایسے مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ایسے بھی آپ نہ کریں۔ اگر اس پر بھی معاملہ صحیح نہیں ہوتا، ایک گھر کو بچانے کے لیے دیکھیں قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، کہ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے اور بڑا اہم رشتہ ہے۔ قائم رکھنے کے لیے اب پھر کیا ہر بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ اس کو کس طرح قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یعنی پھر بھی جھگڑا ختم نہ ہو تو کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، یہ بیان فرمایا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اس اسلوب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک سمجھدار مرد عورت کے خاندان میں سے ہو، ایک مرد کے خاندان میں سے ہو جائے، یعنی ایک سمجھدار مرد عورت کے خاندان میں سے ہو، ایک مرد کے خاندان میں سے ہو، وہ میاں بیوی کی باتیں سنیں اور یہ فیصلہ کریں غلطی کس کی ہے۔ جس کی غلطی ہو اس کو سمجھایا جائے، گھر کو یہاں خراب نہ کیا جائے، اس کو نصیحت کی جائے۔ جب بڑے بیٹھیں گے نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مرد کی غلطی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، تو وہ شرمندہ ہوگا، تو وہ آئندہ اس غلطی سے باز رہے گا۔ اور اگر عورت کی غلطی ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، بڑے بیٹھیں گے اس کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یہیں پر۔ لیکن ایک خاندان کو اور میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے شریعت کس حد تک جا رہی ہے آپ یہ دیکھتے جائیں۔ تو جب وہ اپنی غلطی اس کے سامنے آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی اصلاح کرے گا اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ حربہ کامیاب نہ ہو، پھر بھی اختلاف رہا اور اختلاف بڑھ گیا، اب شریعت حکم دیتی ہے نہایت سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کیا کرو، صرف ایک طلاق دے دو، لفظ بھی طلاق کا استعمال کرو، ایک طلاق دینی ہے۔ جب ان سب صورتوں میں یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، آخر میں اب یہ صورت ہو رہی ہے۔ گھر کو بچانے کی کتنی کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر اب بھی یہ گھر نہیں بچ رہا تو اب اس کا ایک طریقہ بیان کیا گیا، شاید یہاں پر آ کے یہ گھر بچ جائے۔ کیا؟ ایک طلاق دے دو، صریح لفظ کے ساتھ، واضح لفظ کے ساتھ اپنی بیوی کو، اور 1 مہینہ بیوی کو سوچنے کی مہلت دے دو۔ اب وہ سوچے کہ ایک طلاق مجھ پر پڑ چکی ہے، اگر اس کا ارادہ شوہر کے ساتھ رہنے کا ہوگا تو منت کرے گی، شوہر کے پیر پکڑے گی، اس کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ اور شوہر بھی سوچے گا اگر یہ بیوی چلی گئی تو میں اور بیوی کہاں سے لاؤں گا، اور بیوی مجھے کہاں سے ملے گی، اور مجھ پر کون اعتماد کرے گا، مجھے کون اپنی بیٹی کوئی اور دے گا اس معاملے کے بعد۔ لہٰذا شوہر بھی سوچے اور بیوی بھی سوچے۔ اور اگر پھر بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو اگلے مہینے میں، یعنی 1 مہینے میں ایک ہی طلاق دینی ہے، اور پھر اگلے مہینے میں دوسری طلاق دے دیں، پھر 1 مہینہ سوچے دونوں۔ اور اگر پھر بھی یہ نہیں سوچ رہے اور یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دے۔ جو کام 3 مہینوں میں کرنا تھا اب وہ ایک لحظے میں کر دیا جاتا ہے، غصے میں آ کر 1 منٹ میں کر دیا جاتا ہے، اور اپنے ہنستے بستے گھر کو ہمیشہ کے لیے
خراب کر دیا جاتا ہے اور اپنے گھر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید نے میاں بیوی کے اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا اور کس طرح دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ہمارے آج کے معاشرے میں میاں بیوی ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیں، قرآن کے اسلوب کو اپنے سامنے رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو، جو معاشرتی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ لیں، تو انشاءاللہ کوئی گھر بھی برباد نہیں ہوگا، ہر گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا اور ایک مثالی گھر بنے گا اور ایک ایسا گھر بنے گا جس کی مثال ہمارا معاشرہ دے گا، اور یہ گھر دنیا میں ان کے لیے جنت بن جائے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اور ازواجی زندگی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنا ہے اور اس طرح محبت کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ ہماری امید بھی ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔